اس پادری نے کہا تھا اے سلمان سنو، پوری روئے زمین پہ جس چیز پہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اب کوئی چلنے والا نہیں ہے، سارے انتقال کر چکے ہیں، مگر اے سلمان سنو، جس نبی کی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا وقت قریب آنے والا ہے، جس نبی کی خاطر اللہ رب العالمین نے، جس نبی کے صدقے میں 1,24,000 انبیاء کرام کے سروں پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، 314 رسولوں کے سروں پہ رسالت کا تاج رکھا ہے، وہ سرزمین عرب میں وہ نبی آنے والا ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کا فرش بچھایا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جنتوں کو بنایا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہے، وہ نبی آنے والا ہے جس نبی کی خاطر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو نارے نمرود سے بچایا ہے، وہ نبی تشریف لانے والے ہیں جس نبی کی خاطر حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا گیا ہے، ارے وہ نبی آنے والا ہے جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ نے کہا دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جب وہ آئے گا تو میرا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے لگ جانا۔ عزیزان محترم، حق کی تلاش ہے۔ دوسری یہ کہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کے امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کے امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے اور حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے تو نام بتا کے بشارت دے دی کہ لوگوں سنو، میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، جب وہ تشریف لے آئیں تو تم میرا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے لگ جانا۔ عزیزان محترم، تو اتنی بڑی عظمت ہمیں ملی، اتنی بڑی ہمیں جو ہے دولت ملی، لیکن اس دولت اور اس عظمت کے بدلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم حضور کی آنکھوں کو تکلیف دے رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس عظمت کو پانے کے لیے آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک فارس کے رہنے والے تھے، ملک فارس کے ایک شہر اصفہان کے رہنے والے تھے، مجوسی تھے، ان کے باپ جو تھے وہ آگ کے پجاری تھے، اور یہ اپنے باپ کے، اپنے والدین کے ایک لوتے بیٹے تھے۔ باپ جاگیردار تھا، اس کے پاس بڑی پراپرٹی تھی، اور بیٹا کہیں وہ دین مجوسیت سے کہیں منحرف نہ ہو جائے، ہٹ نہ جائے، اس لیے باپ نے بڑا خاص انتظام کیا تھا کہ سلمان کہیں ادھر ادھر جانے نہ پائے، سلمان کو میں اسی راستے پہ لگاؤں گا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اسی غرض سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے سلمان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو آتش کدہ جل رہا ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم انتظامات کرو، لکڑیاں جمع کرو، پتھر جمع کرو، یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، جیسے ہی یہ آگ بجھنے لگے تمہارا کام یہ ہے کہ تم لکڑیاں ڈال کے، پتھر ڈال کے اس آگ کو اور زیادہ بھڑکاتے رہو۔ عزیزان محترم، لیکن حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تلاش حق کی ایک طلب تھی، حق کو تلاش کرنے کی ایک طلب تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ یار جس آگ کو ہم اپنے ہاتھ سے جلاتے ہیں، اور اگر آگے لکڑیاں ہم نہ ڈالیں، پتھر نہ ڈالیں تو وہ آگ بجھ جائے، جسے ہم خود جلاتے ہیں وہ ہمیں کیسے بنا سکتا ہے؟ جس کو ہم جلاتے ہیں وہ ہمیں کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دل میں ان کے کھٹک تھی عزیزان گرامی قدر، لیکن کہیں بیٹا بہک نہ جائے اس لیے باپ نے انتظامات کر رکھا تھا، باہر کی فضا سے دور رکھا تھا، باہر جانے نہ دیتا تھا، اپنی جاگیرداری کا کام خود انجام دیتا تھا۔ لیکن عزیزان محترم، ایک دن باپ کو ایسا کام آیا کہ اس کام کی بنا پر اپنے بیٹے کو کھیت میں بھیجنا پڑ گیا، کہ کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے آج تم باہر جاؤ، کھیت کا کام کر کے واپس چلے آنا، لیکن تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے تم گھر واپس چلے آنا۔ یہ تاکید کر دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی، چہار دیواری کے اندر تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے، جاگیردار کے بیٹے تھے، جب باہر کی دنیا میں نکلے تو ایک عجیب سا رنگ دیکھا، ایک عجیب ماحول دیکھا۔ چل رہے ہیں، راستے میں ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ گرجا گھر میں عبادت کر رہے ہیں اللہ کی۔ جب اس کے پاس گزرتے ہیں تو ان کا طریقہ حضرت سلمان فارسی کو، ان کے حرکات و سکنات بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تو وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھتے دیکھتے شام ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ وہاں کے پادریوں سے جا کے ملاقات کرتے ہیں کہ بتاؤ اس دین کی جو ہے تعلیم کہاں میسر ہے، اس دین کے تعلیم میں کہاں سے
حاصل کر سکتا ہوں۔ وہاں کے پادریوں نے کہا کہ اس دین کے سب سے بڑے عالم دین اس وقت ملک شام میں موجود ہیں، تو ملک شام اگر چلے جاؤ گے تو تمہیں اس دین کی تعلیمات تمہیں مل جائے گی۔ عزیزان محترم، دیر رات جب سلمان فارسی گھر آئے تو باپ نے جب منموہنی چہرہ دیکھا بیٹے کی تو پوچھا کہ بیٹا میں نے تاکید کیا تھا کہ جلدی چلے آنا، اتنی لیٹ کیوں ہو گئی، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے ابا جان، آج میں ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، مجھے ان کا طریقہ، ان کے حرکات و سکنات بڑے پسند آئے، تو میں ان کو دیکھنے لگ گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب باپ نے یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا میرا دین چھوڑ کے کہیں دین عیسائیت کو قبول نہ کر لے۔ اس کی غرض سے وہ باپ کہنے لگا کہ بیٹا دیکھو، جس چیز کو تم نے دیکھا ہے ہمارا دین اس سے بہتر ہے۔ سلمان فارسی کے دل میں چونکہ حق کی تلاش کی طلب تھی، اس لیے سلمان فارسی بباغ دہل باپ کے سامنے کہہ اٹھے کہ نہیں ابا جان سنیے، جو جس کی پوجا ہم کرتے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، جو دین آج میں نے دیکھا ہے وہ دین سب سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے، مشفق باپ نے پیر میں بیڑیاں ڈال دی، قید خانے میں ڈال دیا۔ حضرت سلمان فارسی گرجا گھر والوں سے خفیہ راستہ قائم کرتے رہے، عزیزان گرامی قدر رابطہ قائم کرتے رہے، اور ایک قافلہ ملک شام سے جب آیا، دیکھیں بادشاہ کے بیٹے ہیں، جاگیردار کے بیٹے ہیں، لیکن حق کو تلاش کرنے میں کتنی طلب ہے، کتنی چاہت ہے کہ ایک قافلہ آتا ہے، خفیہ طور پہ بغیر اپنے باپ کو بتائے اس قافلے میں ہو لیتے ہیں، ملک شام چلے جاتے ہیں۔ ملک شام پہنچنے کے بعد میں وہاں کے سب سے بڑے پادری کے پاس جاتے ہیں، اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں، وہ پادری رہنے کی جگہ دیتا ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ چند سالوں کے بعد میں وہ پادری انتقال کر جاتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں کی نگاہ میں وہ پادری بڑا ہی نیک انسان تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی جو کہ اس کے پاس رہتے تھے، اس لیے ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ پادری اوپر سے نیک ہے، اندر سے اس کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے، یہ لوگوں سے پیسہ جمع کرتا ہے اور سارا پیسہ ہضم کر لیتا ہے، غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کے تجہیز و تکفین میں لگ گئے، تو حضرت سلمان فارسی نے اس کے راز کو فاش کیا۔ پھر جب اس کا راز کھلا، سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے کہ جو اس نے جمع کر رکھے تھے، تو لوگوں نے اس کی لاش کو سولی پہ ٹانگ کے پتھر مارے، اور اس کے بعد دوسرا پادری آیا۔ وہ پادری یقیناً اللہ والا تھا، یقیناً وہ نیک بندہ تھا، کچھ دن اس کی خدمت کی، اس سے دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد میں اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا، تو حضرت سلمان فارسی کا چہرہ پزمردہ ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں کہ اب میں کہاں جاؤں گا اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو آخری وقت نزا کے وقت اس پادری نے کہا تھا کہ ملک موصل چلے جاؤ، ملک موصل میں ایک پادری ہے، ایک اللہ والا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں تمہیں اس دین کی تعلیم ملے گی۔ عزیزان محترم، لیکن حق کی ایسی تلاش تھی، ایسی دھن تھی کہ آپ نے اپنا شہر اصفہان چھوڑا، ملک شام آئے۔ اب ملک شام سے ملک موصل کا سفر کر رہے ہیں، ملک موصل گئے، وہاں پر اس پادری سے ملاقات کی، کچھ دن رہے، اور چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ اس پادری کا بھی نزا کا وقت قریب آیا، تو آپ پھر رونے لگے، اور اس کے بعد میں امیدوں سے ہاتھ دھونے لگے۔ تو آپ پھر روتے ہوئے کہا کہ فلاں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ کہاں کا بتاتے ہیں؟ اس پادری نے کہا کہ آپ یہاں سے ملک نسیبین چلے جائیے، ملک نسیبین یہ پڑتا ہے ترکستان میں، ترکستان چلے جائیے۔ حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی ترکستان بھی پہنچ گئے، وہاں گئے، خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد چند سالوں کے بعد اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا۔ پھر آپ رونے لگے، پھر آپ آرزوئے تمنائیں کرنے لگے کہ فلاں نے فلاں کے پاس بھیجا تھا، فلاں نے آپ کے پاس بھیجا تھا، اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ تو اس پادری نے کہا تھا کہ اے بیٹا سنو، دیکھو اس وقت کوئی پوری روئے زمین میں کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین نہیں ہے، مگر میں ایک عالم دین کو جانتا ہوں جو ملک اموریہ میں رہتا ہے، تو ملک اموریہ چلے جاؤ، اس کے بعد جا کے اس دین کی تعلیم حاصل کرتے رہنا۔ عزیزان محترم، بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن حق کی تلاش میں کتنی مصیبتیں جھیل رہا ہے۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، خادم نوکر اس کے سامنے تھے، مگر حق کی تلاش کی خاطر آج وہ خود دوسروں کا نوکر بنا ہوا ہے۔ ملک اموریہ چلے آئے، جب ملک اموریہ آئے مسلمانوں، تو یہاں پہ آنے کے بعد میں خدمت کرتے رہے۔ چند سالوں کے بعد میں اس پادری کے بھی انتقال کا وقت قریب آیا۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ سب نے دار
باغ مفارقت دیا ہے، آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب مجھے کس کے ذمہ کرم پہ جا رہے ہیں؟ اس پادری نے کہا تھا اے سلمان سنو، پوری روئے زمین پہ جس چیز پہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں اب کوئی چلنے والا نہیں ہے، سارے انتقال کر چکے ہیں، مگر اے سلمان سنو، جس نبی کی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا وقت قریب آنے والا ہے، جس نبی کی خاطر اللہ رب العالمین نے، جس نبی کے صدقے میں 1,24,000 انبیاء کرام کے سروں پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، 314 رسولوں کے سروں پہ رسالت کا تاج رکھا ہے، وہ سرزمین عرب میں وہ نبی آنے والا ہے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کا فرش بچھایا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے جنتوں کو بنایا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی ہے، وہ نبی آنے والا ہے، جس نبی کی خاطر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے بچایا ہے، وہ نبی تشریف لانے والے ہیں، جس نبی کی خاطر حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا گیا ہے، ارے وہ نبی آنے والا ہے، جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جب وہ آئے گا تو میرا کلمہ پڑھنا چھوڑ دینا، اس محمد عربی کا کلمہ پڑھنے لگ جانا۔ عزیزان محترم، حق کی تلاش ہے کہ وہ اس نبی کی شان یہ ہے کہ ملک عرب میں وہ پیدا ہوں گے، کہاں؟ ملک عرب میں پیدا ہوں گے، اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ ایک ایسی سرزمین پہ آئیں گے جو دو چٹیل میدانوں میں ہیں اور جہاں پہ کھجوروں کے بڑے باغات ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ملک یثرب سے، جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں، ملک یثرب سے کوئی قافلہ آتا اور آپ اس قافلے میں شریک ہو کے ملک یثرب پہنچ جاتے، نبی کے ہجرت گاہ پہنچ جاتے۔ عزیزان محترم، وہ دن بھی آیا کہ ایک قافلہ آیا اور آپ نے اس قافلے والوں سے کہا کہ دیکھو میرے پاس مویشی ہے، جانور ہیں، تم میرا سارا ساز و سامان لے لو مگر اپنے ساتھ مجھے ملک یثرب لے کر چلو۔ عزیزان محترم، انہوں نے سارا مال لے لیا اور حضرت سلمان کو اپنے قافلے میں کر لیا، لیکن جب وادی القریٰ میں جب پہنچے تو قافلہ والوں نے دغا بازی کی اور یہ کہا کہ یہ غلام ہے اور ایک یہودی کے ہاتھے بیچ دیا، غلام کہہ کے یہودی کے ہاتھے بیچ دیا، اور یہودی آپ کو لے کر گیا۔ عزیزان محترم، جب آپ نے وہاں پہنچے تو آپ نے کچھ کھجوروں کے درخت دیکھے تو آپ نے غلامی کی زنجیر گلے میں پڑ گئی، اس بات کو یہ سوچ کر اس غم کو بھلا دیا کہ جو نشانی اس پادری نے بتائی تھی نبی آخر الزمان کی ہجرت کرنے کی، وہ لگتا ہے یہی جگہ ہے، لیکن چند دنوں کے بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے آگے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے انتظار میں آپ گھڑیاں گزار رہے ہیں، دن گزار رہے ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مدینے سے جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اس یہودی سے حضرت سلمان فارسی کو خرید لیتا ہے اور آپ پھر مدینہ آ جاتے ہیں۔ قسمت دیکھیے سلمان فارسی کی، مدینہ آتے ہیں، آنے کے بعد میں جب آپ مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں، جب نخلستان دیکھتے ہیں، کھجوروں کے باغات دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اس یہودی کی خدمت کر رہے ہیں اور اس پادری نے 3 نشانیاں حضور کی بیان فرمائی تھی، وہ جو نبی ہوں گے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دوسری نشانی بیان کی تھی کہ ہدیہ ہر حال میں قبول کریں گے، تیسری نشانی بیان فرمائی تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ عزیزان محترم، ملک عرب میں ایک خبر ملک عرب سے آئی، ملک مدینہ میں، کہ ملک عرب میں کوئی نبی ظاہر ہوئے ہیں محمد نام کے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی کے کانوں سے جب یہ خبر ٹکرائی، حضرت سلمان فارسی رونے لگ گئے، لیکن کیا کرتے، غلام تھے، پیروں میں غلامی کی زنجیر تھی، اس لیے وہ مدینہ سے مکہ نہ جا سکے۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ پادری نے بتایا تھا کہ عرب سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، اب اس دن کے انتظار میں ہے کہ جب نبی اس مکان پہ آئیں گے۔ عزیزان محترم، 12 سال گزر گئے، اعلان نبوت کے بعد میں 12 سال گزرے۔ 13ویں سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور جب حضور آئے تو صبح صادق کا وقت تھا۔
देखें, सुबह सादिक का वक्त था। हुजूर जब मक्का में जब आपकी विलादत हुई थी वो दिन भी दोशंबा का था, वक्त सुबह सादिक का था और तारीख 12 रबीउल अव्वल की थी। और जब आका हिजरत करके मदीना आए तो वो दिन भी दोशंबा का था, तारीख 12 रबीउल अव्वल की थी और वक्त दोशंबा का था। ये क्यों किया? इसलिए कि जब हुजूर मक्कतुल मुकर्रमा में आए थे तो किसी को नहीं पता था कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, लेकिन जब हिजरत करके मदीना आ रहे हैं तो सबको मालूम था कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये अल्लाह के नबी हैं। इसलिए जब मक्का में हुजूर आए तो किसी को नहीं पता था, तो सिर्फ चांद सितारों ने मुस्तफ़ा की आमद की खुशियां मनाई थी। लेकिन जब उसी तारीख को, उसी दिन में जब मुस्तफ़ा मदीने में आए तो सबको मालूम था कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के नबी हैं। इसलिए जब मुस्तफ़ा के कदम मदीने में पड़े तो मदीना के लोग मुस्तफ़ा की इस्तकबाल के लिए जुलूस निकालते हुए नजर आए। और तलाल बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाई मा वजब शुक्रो अलैना मा दा लिल्लाह हिदाई के नगमात गा रहे थे। अरे ये तारीख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए की कि लोगों सुनो, चाहे आमद मुस्तफ़ा हो मक्कतुल मुकर्रमा में या आमद मुस्तफ़ा हो मदीना में, अरे मुस्तफ़ा की आमद हो तो मुस्तफ़ा की आमद के जुलूस निकाला करो, मुस्तफ़ा की आमद पे जुलूस निकाला करो। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक समा है, लोग अपने घरों से निकल आए, औरतें घरों की छतों पे हैं, तलाल बदरो अलैना, बच्चियां दफ बजा रही हैं, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह हिदाई के नगमात पढ़े जा रहे हैं। लेकिन क्या करते, वही मजबूरी थी, गुलाम थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, गुलामी के सबब आप जा ना सके, आप अपने बाग में खजूर के दरख्त पे चढ़ के खजूरें तोड़ रहे थे। आपके आका का भाई आया और आने के बाद में कहने लगा कि भाई सुना है आपने, वो मोहम्मद आ गए हैं, वो नबी आ गए हैं जिन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में नबूवत का दावा किया था, वो नबी हमारे शहर में आ गए हैं। इतना सुनना था कि अरे इसी रोज़े सईद के लिए तो हज़रत सलमान फारसी ने इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त की थी, इतनी चीज़ें बर्दाश्त की थी, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की थी। आप वारफ्तगी की आलम में खजूर के दरख्त से छलांग लगा देते हैं और आने वाले शख्स के गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ देते हैं। ए आने वाले शख्स, बता क्या कह रहा है तू? कौन आ गए हैं, कौन आए हैं मदीना में? क्या मोहम्मद आए हैं? उसने जवाब तो ना दिया, मगर हज़रत सलमान फारसी को थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ पड़ा हज़रत सलमान फारसी को, तब इनको होश आया कि आखिर में गुलाम होकर मैंने कौन सी हरकत कर दी। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब हज़रत सलमान फारसी का जिस्म तो यहाँ पर बाग में है, मगर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह मदीना के गलियों में घूम रही है, आका की याद में घूम रही है। अज़ीज़ाने मोहतरम, शाम का वक्त हुआ, खजूरों का टोकरा लिया और लेने के बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये खजूरों का टोकरा है, ये सदका है, आप इसे तनाउल फरमाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खजूरें अपने सहाबा के दरमियान बांट दी और एक खजूर भी सदके की मुस्तफ़ा ने नहीं खाई। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, दिल में कहते हैं कि एक शर्त पूरी हो गई, एक अलामत मिल गई है। कुछ दिनों के बाद फिर हज़रत सलमान फारसी खजूरें लेके हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हदिया है, आप कबूल फरमाइए। मुस्तफ़ा ने जब कहा हदिया है तो आका ने खुद भी तनाउल किया, खुद भी खाया, अपने साथियों को भी खिला दिया। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब हज़रत सलमान फारसी चाहते थे कि तीसरी निशानी भी देख लूँ तब मैं कलमा पढ़ूंगा। वो जो मोहर नबूवत बताई थी उसको जब तक नहीं देख लूँगा मैं इस मजहब ईसाइयत को छोड़ के मजहब इस्लाम को नहीं अपनाऊंगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, एक दिन एक सहाबी का इंतकाल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दफन करने के लिए जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फारसी आए, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहर नबूवत अपनी पुश्त मुबारक पर एक चादर ओढ़े हुए थे। हज़रत सलमान फारसी की ख्वाहिश थी कि कोई हवा का तेज़ झोंका आता और मुस्तफ़ा की चादर मुस्तफ़ा के पुश्त मुबारक से हट जाती और मैं मोहर नबूवत की ज़ियारत कर लेता। अज़ीज़ाने मोहतरम, दिलों की राज से बाखबर आका ने हज़रत सलमान फारसी के इरादे को भांप लिया और हज़रत सलमान फारसी से कहा, अपनी चादर को हज़रत सलमान फारसी की गोद में फेंक कर कहा, ए सलमान उन्जुर इला मा उमिरता इलैहि, ए सलमान, जो पादरी ने जो निशानी बयान की थी, आ उस निशानी को देख ले। हज़रत सलमान फारसी जब उस निशानी को देखते हैं, मोहर नबूवत को देखते हैं, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी कद, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर फरमाते हैं कि ए सलमान, तुम बार बार मेरी बारगाह में
آ نہیں پاتے ہو، ایسا کرو کہ اپنے غلام کو کچھ پیسہ دے کے غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں، اپنے آقا سے بات چیت کرتے ہیں۔ آقا کہتا ہے کہ ایسے آزاد نہیں کروں گا، 40 اوقیہ سونا چاہیے اور 300 کھجوروں کے درخت دو، تب جا کے کہیں میں تمہیں آزاد کروں گا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن اس کو تو معلوم تھا، اتنی لمبی شرط لگائی تھی، اس کے ذہن میں یہ تھا، اس یہودی کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنی لمبی شرط سلمان کبھی نہیں پورا کر پائے گا، لیکن اس کو خبر نہیں تھی کہ اس نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی کے سامنے حاجتیں اپنی ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہیں، جس نبی کے لب کو ہلنے کی دیر ہوتی ہے، پہاڑ سونا نکال کے اولتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی آتے ہیں، آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہودی نے، میرے آقا نے کہا ہے کہ 300 درخت چاہیے اور 40 اوقیہ سونا چاہیے۔ حضرت عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی 10 پودے لے کر آئے، کوئی 20 پودے لائے، کسی نے 50 لائے، کسی نے 2 لائے، کسی نے 4 لائے، 300 پودے ہو گئے۔ جب 300 پودے کھجوروں کے جمع ہو گئے تو حضور نے فرمایا اے سلمان جاؤ، اب 300 گڈھے کھودو اور جب کھد جائے تو مجھے بتانا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سلمان فارسی 300 گڈھا کھودتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے 299 پودے لگاتے ہیں اور ایک پودا حضرت سلمان فارسی لگاتے ہیں۔ عجب تماشا، عجیب یہ حضور کا معجزہ دیکھیے مسلمانوں کہ 299 پودے جو مصطفیٰ نے لگائے تھے وہ سارے اگائے اور ایک پودا جو حضرت سلمان فارسی نے لگایا تھا وہ مرجھا گیا۔ یہ حضور کی نبوت کا معجزہ تھا کہ حضور نے جتنے پودے لگائے وہ سارے اگ گئے۔ جانے والے جنہوں نے حج کیا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے، آج بھی سلمان فارسی کا وہ باغ موجود ہے، آج بھی لوگ اس کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک شرط پوری ہو گئی، دوسری شرط یہ تھی کہ 40 اوقیہ چاندی چاہیے، سونا چاہیے۔ ایک دن ایک مال غنیمت میں ایک معدنی سونا آیا جو انڈے کے برابر تھا۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور اس انڈے نما سونے کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو دے کر اپنے مالک سے آزادی لے لو۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بہت کم ہے، میرے مالک نے زیادہ کی شرط لگائی ہے۔ عزیزان محترم، روایت میں آتا ہے کہ حضور اس سونے کو اپنی زبان فیض ترجمان سے لگاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کا فیضان تھا کہ اسی انڈے نوے سونے سے حضرت سلمان فارسی کی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی اور آپ اپنے یہودی آقا سے آزاد ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی سلمان فارسی ہیں۔ آخری بات بتا دوں، یہ وہ سلمان فارسی ہیں جب 11 قوموں نے مل کر مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ مدینے کے 3 جانب خندق کھود دی جائے، ایک گڑھا کھود دیا جائے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو مہاجرین نے کہا کہ یہ سلمان کون ہے؟ مہاجرین نے کہا سلمان ہم سے ہے، انصاریوں نے کہا سلمان ہم سے ہے۔ جب دونوں کی بات ختم ہو گئی تو مصطفیٰ نے کہا نہ سلمان مہاجرین سے ہے، نہ سلمان انصاری سے ہے، بلکہ سلمان تو میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان تو میری اہل بیت سے ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ مسلمانوں، سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر یہ خوش قسمتی ہمیں ملی ہے، یہ دولت ملی ہے مسلمانوں، تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، ہم نماز پڑھیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی آنکھوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبت مصطفیٰ پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں کہ محبت مصطفیٰ کی محبت سے قبر میں بھی چھٹکارا ہے، حشر میں بھی چھٹکارا ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ چھٹکارا اس کو ملے گا جو ایمان کی حالت میں مرے گا، جو مرتے وقت جس کا ایمان سلامت ہے وہی چھٹکارا پائے گا۔ شفاعت مصطفیٰ کی اس کو ملے گی جو مرتے وقت جس کا ایمان سلامت ہوگا۔ لہذا مسلمانوں، اگر مصطفیٰ کی شفاعت سے کام چلے گا، مصطفیٰ کی محبت ہی کام آئے گی، تو نمازیں کب کام آئیں گی، روزے کب کام آئیں گے، حج کب کام آئے گا، زکوٰۃ کب کام آئے گا؟ سنو مصطفیٰ کے غلاموں، یہ اعمال صالحہ کب کام آئیں گے؟ یہ اعمال صالحہ کرو، یہ اعمال صالحہ کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا۔ جب ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو قبر میں مصطفیٰ بچائیں گے، حشر میں مصطفیٰ بچائیں گے۔ قبر میں بھی مصطفیٰ بچائیں گے، حشر میں بھی مصطفیٰ بچائیں گے۔ شرط یہ ہے مسلمانوں کی ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، اور ایمان پہ خاتمہ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کریں۔